الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي عليه السلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له فيقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي عليه السلام من سب أصحابي فاجلدوا ومن سب نبيا فاقتلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس لحاظ سے ہم بڑے سعادت مند ہیں اور خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے پرفتن دور میں پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی بڑے سعادت مند ہوں گے جن کو اللہ دجال کے دور میں لے کر آئے گا۔ اس میں اللہ کی الہیت اور اس کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمیں بڑے سے بڑے فتنے دنیا میں نظر آتے ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، شداد، حامان، قارون، دہریے، فلسفی، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مذہب، آغا خانی، دیگر حضرات ساری دنیا میں اپنے فتنوں کو لے کے بڑھ رہے ہیں، مگر ان کے تعاقب کے لیے بڑی بڑی دنیا چھوٹے پیمانوں پہ کام کرتی ہے، مگر ان چھوٹے لوگوں کو بھی اللہ بہت بڑے مقامات پہ لے کے گئے ہیں اور لے کر انشاءاللہ جائیں گے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کے سانس چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں دم ہے، آپ کے مال میں طاقت ہے، آپ کی جان میں طاقت ہے۔ اس وقت ایک فتنہ جو آج سے کئی سالوں پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں دنیا میں رونما ہوا، جس نے کہا کہ نماز کو بھی مان لیتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مان لیتے ہیں، دیگر چیزوں کو بھی مان لیتے ہیں، مگر ہم جہاد کو مٹانے آئے ہیں اور جہاد کو اسلام سے خارج کریں گے۔ انگریز کا لگایا ہوا یہ پودا، اور انگریز اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے اور انگریز اس کو اپنا خوبصورت قسم کا امام سمجھتے اور اس کو پیروکاری میں چلتے۔ پاکستان جیسے ہی بنا ہے یہ مرزائیت کا فتنہ یہاں پر بھی زندہ ہوا ہے، اور ہمارے اکابر نے جہاں لاہور پر دین کی محنت فرمائی، وہاں سب سے بڑی محنت فتنہ مرزائیت، قادیانیت، لاہوری، دوسرے تیسرے جتنے سور اور خنزیر یہاں پہ جمع تھے، ان حضرات نے اپنا تن اور من ان پر قربان کیا ہے۔ 50 سالہ آج ہمارا جشن اس بات پر ہے کہ ہم 50 سال سے پاکستان کے اندر، اس سرزمین کے اندر قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں، قادیانیوں پہ لعنت کرتے ہیں، قادیانیوں کو ہر گندگی سے بڑی گندگی سمجھتے ہیں، ہر فتنے سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں، ہر نظام سے بڑا نظام قادیانیت کے ہاتھ میں جب دائیں بائیں سے گھوم کر آتا ہے، ہمارے جوان بوڑھے اور ہمارے ہر قسم
قسم کے مصنف، ہر قسم کے محقق، ہر قسم کے مقرر، ہر قسم کے محرر اپنے قدموں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی چاہت کو، اپنے نظام کو اس نبی پر قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جن کے عقیدے کو 100 آیات قرآنیہ سے بھی زیادہ اور 200 سے بھی زیادہ احادیث آج چوکیدارہ کر رہی ہیں اور آج پہرا دے رہی ہیں اور آج ساری دنیا کو بتا رہی ہیں دنیا کے جس کنارے پر مرزائی جائے گا اس کنارے پر ختم نبوت کا محافظ جائے گا، دنیا کی جس جگہ پر یہ بدبخت جائے گا اس جگہ پر انشاءاللہ ہمارے اکابر جا کے کھڑے ہوں گے۔ ربوہ کے اندر، چنیوٹ کے اندر، جہاں اپنی جنت بھی بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے مولانا منظور چنیوٹی اور دیگر حضرات کو یہاں پہ اپنی زندگی میں اور ان کے بعد ان کی نسلوں سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا ہے۔ آج اگر ملتان کی سرزمین پہ جائیں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور آپ کی تمام مجلس احرار کی جماعت اور ان کی نسل در نسل ساری دنیا اس مجمع کے اوپر قائم رہی، دائم رہی۔ اگر آپ ہندوستان میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو ہمارے حضرت ننوتوی سے لے کے آج تک کے اکابر خوبصورت انداز سے چاروں طرف سے اس کی چوکیداری بھی کر رہے ہیں، پہرہ داری بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ لاہور میں تشریف لاتے ہیں، یہاں پر حضرت لاہوری سے لے کے آج تک کے اکابر نے ختم نبوت پر باوجود اس کے کہ وہ صوفی مزاج لوگ تھے، باوجود اس کے کہ وہ کسی کو کچھ ڈانٹتے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، لیکن مرزائیت کے فتنے پر یہ جوان بن کر آتے اور اپنے سخت ترین الفاظ زندگی کے اگر انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان بدبختوں کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ لندن میں جاتے ہیں، برمنگم میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، اللہ نے حضرت علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ان کے تعاقب کے اندر اللہ کی قسم اس نظام کو بچانے کے لیے ساری دنیا میں ایک ہلچل ہے، ایک تحریک ہے، ایک عظیم طاقت ہے۔ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے کہنے میں شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں، جتنی دلیری چاہو ختم نبوت کے عقیدے پہ بیان کرو۔ تمہارے اسمبلی کے ممبر ہو، تمہارے سیاستدان ہو، تمہارے قائدین ہو، تمہارے انجینئر ہو، تمہارے پروفیسر ہو، تمہارا والد ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، تمہارا بھائی ہو، سب کے سامنے کھل ڈل کر اس عقیدے کو بیان کرو۔ اگر تمہیں کوئی یہ بات کہتا ہے مصلحت کا تقاضا ہے، پاکستان کی بقا کا تقاضا ہے، پاکستان کے تحفظ کا تقاضا ہے، تو خدا کی قسم اگر تم تحفظ چاہتے ہو، تلواریں نہ ہوں، آپ کے پاس نیزے نہ ہوں، آپ کے پاس میزائل نہ ہوں، آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی بھی قوت نہ ہو، میرے نبی کا یہ عقیدہ صرف تمہیں بچا کر دکھا دے گا۔ اور اگر تم نے اس عقیدے پر چھتریوں کے نیچے، چھتوں کے نیچے، اسمبلیوں میں بیٹھ کر خفیہ میٹنگ، سری راز ایک دوسرے کو دیے اور مرزائیت کی تم نے پوجا کی، تو رب کعبہ کی قسم تمہارے پاکستان کو بھی اللہ دھسا دے گا۔ یہ سب میرے نبی کی ذات کے صدقے سے ہے، میرے نبی کی رسالت کے صدقے سے ہے، آپ کی ختم نبوت کی عقیدے کے صدقے سے ہے۔ آپ کے ہاتھ میں رومال ہے اور آپ آنسو گرا رہے ہیں اور اس کو پونج رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا حبیب بن زید جس کو لوگوں نے کہا تھا اس نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑ دے ورنہ ایک بازو بھی کاٹیں گے، دوسری بھی کاٹیں گے، گردن بھی کاٹ کے اتار دیں گے۔ حبیب بن زید اپنے نبی کی ختم نبوت پر قائم دائم رہتے ہیں۔ جب گردن گرتی ہے میرے نبی کو کشف کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا ہے، آپ اس وقت اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ جب وہ موقع آیا، جب میرے نبی کی وفات کا وقت آیا اور یہ میلاد النبوی کے موضوع پر گفتگو کرنے والی دنیا سے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وفات رسول کو بیان کرو، ربیع الاول میں مقاصد رسول بیان کرو، اخلاق رسول بیان کرو، سیرت رسول بیان کرو۔ جس جگہ دنیا میں جا کر ولادت بیان کرو گے اگلا بندہ تمہیں کہے گا ولادت میں کیا شک ہے، حسن بیان کرو گے تمہیں کہے گا حسن میں کیا شک ہے،
جلال بیان کرو گے، جمال بیان کرو گے، اخلاق بیان کرو گے، خوبصورت نظارے بیان کرو گے، 40 سالہ زندگی بیان کرو گے، کوئی شک والا اس میں نہیں اٹھے گا۔ لیکن یہ مرزائیت کا پودا اور اس کے سارے پیروکار 23 سالہ زندگی کے بعد کی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے بکواسات کو بڑھاتے ہیں۔ ہمیں 23 سالہ نبوت کی زندگی کو بیان کر کر آپ کی وہ آخری زندگی جس میں آپ نے وفات پائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حلق اور سینے کے درمیان اپنے سر کو رکھا اور یہودی اور عیسائی ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا اور مکہ کو مدینہ کے ساتھ پاکیزہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت کے بڑے فتنے تمام یہودی عیسائیوں کو وہاں سے جلا وطن کر کر مکہ کو پاک کر دیا، مدینہ کو پاک کر دیا۔ نبی نے زندگی میں بت گرا دیے، مکہ کو پاک کر دیا، مدینہ کو پاک کر دیا۔ نبی کے صحابہ کی جماعت جو نورانی جماعت ہے، جو فرشتوں سے بھی افضل جماعت ہے، جس کی حیثیت ستاروں سے بھی اونچی ہے، جس سے رب پیار کرتا ہے، جس سے رب محبت کرتا ہے، جس سے رب بے انتہا محبت کرتا ہے۔ نبی کے ستارے جب سامنے آتے تھے آپ نے کہہ دیا ابو بکر اگر میں خلیل بناتا تجھے بناتا، لیکن اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا تو سب سے افضل ہے اس نبی کے بعد ساری کائنات میں، لیکن نبوت تجھے نہیں مل سکتی۔ اے عمر اللہ کی قسم تیرے اندر وہ تمام صفات ہیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں، رسولوں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر کے جا رہا ہوں کہ تو نبی نہیں بن سکتا۔ اے عثمان اللہ رب العزت نے تیرے لیے خوبصورت قسم کے وعدے کیے اور جنت کے وعدے کیے اور بڑی بڑی مصیبتیں تیرے اوپر آئیں گی مگر تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ جائے گا، مگر نبوت کا وعدہ، ختم نبوت کا سلسلہ تیرے اوپر نہیں، وہ میرے اوپر ختم ہے۔ اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اے علی میں جا رہا ہوں اللہ کی قسم آج تو رو مت، بلکہ تیرا وہ مقام ہے جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے بعد تھا، لیکن یاد رکھ تو علی علی ہے، داماد داماد ہے، میری پیاری بیٹی کا تو میاں ہے، حسن کا والد ہے، حسین کا والد ہے، فاتح خیبر ہے، تیری تلواروں سے دنیا کے کافر لرزتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ بات تو ذہن میں رکھ لینا۔ آپ نے حضرت زبیر سے کہا ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری حضرت زبیر ہے، مگر یاد رکھ زبیر تو نبی نہیں بن سکتا۔ آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا جو بندہ چلتے ہوئے جنتی دیکھنا چاہے وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے، مگر اے عبداللہ بن عمر تو نبی نہیں بن سکتا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا امین هذه الامہ، پوری امت کی امانت داری آج تیرے ہاتھ میں ہے، مگر نبی نہیں بن سکتا۔ اے بلال حبشی تجھے جنت پکارتی ہے اور قبر پکارتی ہے، جلدی آ جا، اس کا فخر بن جا، کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، اذان دے دے، مگر دنیا کو بتانا کہ تو نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے بڑی بڑی دعائیں دی ان کو، لیکن فرمایا تو نبی نہیں بن سکتا۔ حضرت جلیبیب 7 کافروں کو مار کر شہید ہوتے ہیں، نبی ان کو بازو میں اٹھا کر بوسہ دے کر کہتے ہیں اللہ تو اس سے محبت کر، اللہ تو اس سے محبت کر، اللہ تو اس سے محبت کر، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خالد تو سیف اللہ بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا۔ اے میرے چچا امیر حمزہ تو سید الشہداء بن سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا۔ اے مصعب بن عمیر تیرے رومالوں پہ فخر، ریشم کے ٹکڑوں پہ فخر، مگر تو نبی نہیں بن سکتا۔ اے سعد بن وقاص اور اے سعد بن معاذ تیرے اوپر تیری وفات پہ خدا کا پورا عرش ہل گیا، مگر تو نبی نہیں بن سکتا۔ اے سعد بن ابی وقاص فداک بی ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان، میری نبوت کی دعائیں تجھ
پہ قربان, مگر تو نبی نہیں بن سکتا. یہ میرے نبی نے وضاحت کر دی. ان چہروں کو, ان مسکراہٹوں کو, ان صحابہ کو فضائل بھی دیے, درجات بھی دیے, عزتیں بھی عطا فرمائی, مقام بھی دیے, دلیری بھی دی, شجاعت بھی دی, سب کچھ دیا, ہر چیز دی. پوری دنیا پر ان کو اٹھا لیا. یہ ساری دنیا ہیچ ہے, صحابہ اونچے ہیں, ساری دنیا نیچے ہے, صحابہ اونچے ہیں. صحابہ ستاروں کی طرح ہے, مگر ستاروں کے پاس چلے جاؤ, چاند کے پاس چلے جاؤ, سدرۃ المنتہا کے پاس چلے جاؤ, مگر تم نبی نہیں بن سکتے. دوسری صدی گزر گئی, آگے آگے تابعین, پھر اس کے بعد آگے فقہا, پھر اس کے بعد بڑے بڑے اولیاء اللہ آگے, اور بڑی بڑی مقدس مقامات کی ہستیاں آ گئی جن کا نور ساری دنیا کے سامنے, حسن ساری دنیا کے سامنے. لیکن اللہ نے کسی ایک کو بھی ختم نبوت کا مدعی نہیں بننے دیا. ابو بکر صدیق کی وفات اور ابو بکر صدیق کی حالات اور ابو بکر صدیق کی زندگی ساری تمہیں ختم نبوت کی حفاظت پہ قربان نظر آتی ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد ختم نبوت کا ایک ایک سیکنڈ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا, جن کے تصور میں خاتم ہیں, جن کی حقیقت میں آپ خاتم النبیین ہیں. اب بھی ابو بکر صدیق آپ کے پاؤں میں لیٹا ہوا ہے. تمہیں کیا پتا اللہ نے اس شکل کو کیسے بنا دیا ہے. اور اللہ کی قسم ساتھ حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا ختم نبوت کا مجاہد اور گواہ اور بہترین انسان اب بھی اس کائنات میں اللہ نے رکھا ہوا ہے, اور وہ آسمان پر ہے, جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تم ساری دنیا ختم کر دو, مار دو, مدرسوں کو مٹا دو, مسجدوں کو مٹا دو, طلباء کو مٹا دو, علماء کو مٹا دو, قرآن کے نسخے غائب کر دو, 200 حدیثیں مٹا کے رکھ دو, ساری دنیا میں جس جگہ مرضی چلے جاؤ, مگر جس وقت جامعہ مسجد دمشق کے مینار پر ایک خوبصورت مجاہد اعظم, کائنات کا بڑا جہاد کرنے والا سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے, اور ان کے سامنے دجال جیسے فتنے ہوں گے, اور اس وقت صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, عیسائیوں کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کی گواہی دے کر امت کو ختم نبوت پہ دوبارہ سے بحال کریں گے. اور انشاءاللہ جاندار شاندار ایک گروپ تیار ہوگا, اور خراسان سے کالی پگڑیوں والے آ کر ان کی جماعت میں شامل ہو کر کہیں گے آپ خاتم النبیین ہیں, محمد الرسول اللہ کے آپ امتی ہیں, آپ ختم نبوت کا کام کیجئے. ایک ختم نبوت کا کام ہوا ہے بیت اللہ میں, ایک ختم نبوت کا کام ہوا ہے مسجد نبوی میں, ایک ختم نبوت کا کام ہوا ہے ہندوستان ایشیا میں, ایک ختم نبوت کا کام جو سب سے بڑے انداز میں ہونا ہے, بڑے بڑے فتنوں میں ہونا ہے, وہ بیت المقدس کی اس کرسی پر بیٹھ کر ہوگا جو آج اس وقت بند ہے اور محصور ہیں اور مقبوض ہیں, اور دنیا جہاد کر رہی ہے, اور بیت المقدس آزاد ہوگا. ایک نورانی چہرے والا, گندمی رنگ والا, بھرپور داڑھی والا, حضور پاک کے نسب حسب والا اور بہترین انسان حضرت عیسیٰ ابن مریم پوری دنیا میں جہاں پہ اسلام کو نافذ کرے گا, باقی ساری دنیا کا کلا اور کما کرے گا, ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ نے ان کو اس وقت اوپر رکھا ہوا ہے, اور میرے نبی کی ختم نبوت کا آخری اور بہترین گواہ جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. اور دجال جو سارے فتنوں کا باپ ہے, فتنوں کا سر ہے, سارے فتنوں سے اونچا فتنہ لے کر آئے گا, اس کو اپنی تلوار سے باب اللد اس ایئرپورٹ پر قتل کر کر ساری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے. اور یہودی اس وقت درختوں کے پیچھے جائیں گے, درخت بھی میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دیں گے, اور کہا جائے گا یا مسلم حاضر یہودی من ورائی فقتلہ, اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے آ گیا ہے, اس کو قتل کر. اس وقت کسی کو پناہ نہیں ملے گی, صرف اس کا بچاؤ ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ کو خاتم النبیین مانے. کیا کرنا ہے آپ نے, کون سی محنت کرنی ہے, کون سی دہاڑیاں لگانی ہے, کون سی فیکٹری میں جاب کرنی ہے, بیٹھے بیٹھے اپنے نبی کو خاتم النبیین مان لو,
سارے گناہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ختم نبوت کے عقیدے کو ساتھ لے کے چلو۔ وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسا صحابی ہے جس نے ایک دفعہ میرے نبی کو دیکھا ہے، پھر نبی نے منع کر دیا آئندہ میرے سامنے مت آنا، مجھے تیرا چہرہ دیکھ کر اپنے چچا پہ تیرا ظلم یاد آتا ہے، اس لیے اسلام لے آیا ہے۔ تو مسلمان ہے، تو صحابی ہے، اور خدا کی قسم تو میرے ستاروں کے مانند ہے، تو وحشی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ حضرت وحشی کہتے تھے میرا دل کرتا تھا میں نے اسلام کے اندر اتنا بڑا شخص جس کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے ان کو شہید کر کر جو بوجھ اپنے سر پہ لادا ہوا ہے، اے اللہ آج میری تلوار سے کوئی بڑا کافر ہو جو مر جائے مجھے تسلی ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد پر 1200 صحابہ کے خون گرے ہیں، 1200 صحابہ کے ایمان بچے ہیں، 1200 صحابہ کے اسلام مضبوط ہوئے، 1200 صحابہ اونچے سے اونچے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا بدری ہے وہ بھی آ جائے، احد والا ہے وہ بھی آ جائے، خندق والا ہے وہ بھی آ جائے، طائف والا ہے وہ بھی آ جائے، 100 تلواریں توڑنے والا ہے وہ بھی آ جائے بلا تمیز۔ اور یہاں پر سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے۔ خدا کی قسم آپ نے حضرت اکرمہ سے کہا تو چل ان کا سپہ سالار بن، اور یہ قافلہ آج تمہاری سربراہی میں یہاں سے جائے گا۔ جو سب سے بڑا قافلہ تھا، فتح مکہ کے موقع پہ لوگ کم تھے، طائف کے موقع پہ لوگ کم تھے، حنین کے موقع پہ لوگ کم تھے، باقی جہاد میں لوگ کم تھے۔ صحابہ کا جو سب سے بڑا لشکر چلا ہے وہ جنگ یمامہ کی طرف گیا ہے، اور آپ نے ایک بچے کو اس کا امیر بنایا اور اس کا باپ بھی ادھر ہے۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ حضرت ابو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے ابو جہل نے کہا تھا تو میری تلوار کے نیچے آیا تھا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو میرا بیٹا ہے، لیکن آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر تو گستاخی کرتے ہوئے میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی باپ نہ سمجھتا، میں تجھے قتل کر کر اپنے نبی کے قریب ہو جاتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس لیے نبی سے صحابی کہنے لگا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا قسم اٹھا، قسم اٹھائی، پھر کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا ہے قیامت کی تیاری؟ کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی تلاوتیں، کتنے حج ہیں، کتنے عمریں؟ اس نے کہا کوئی تیاری نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، نبی نے فرمایا جا، اگر میں کہوں اپنی ماں کا سر اتار کے لا سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں لا سکتا ہوں۔ دروازے سے جا رہا ہے، نبی نے واپس بلایا، فرمایا یہ تیرا امتحان تھا، یہ تیرا امتحان تھا، یہ نظام تھا۔ صحابہ کرام اس درجے پر اللہ کے نبی کے قدم بقدم جنگ یمامہ آ گئی، جہاد شروع ہوا، اور یہ جہاد کیا تھا؟ نبی کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ، 14ویں رات سے زیادہ چمکنے والا، تلوار سے زیادہ چمکنے والا، چاند سے زیادہ چمکنے والا، کعبۃ اللہ سے افضل، مسجد نبی سے افضل، بیت المقدس سے افضل، فرشتوں سے افضل، دنیا کی ہر نعمت سے افضل، اللہ کے بعد جس کا درجہ فرش پہ بھی ہو، عرش پہ بھی ہو، مشرق میں بھی ہو، جنوب میں بھی ہو، شمال میں بھی ہو، اس ذات کے تحفظ کے لیے جن صحابہ نے مدینہ سے یمامہ کا سفر کیا، پیدل بھی کیا، سواریوں پہ بھی کیا، زخمی ہو کر بھی کیا، یمامہ کا میدان جس وقت سج گیا، وحشی کہتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا، سامنے وہ مسیلمہ آیا جس نے اپنے آپ کو نبی بنانے کا دعویٰ کیا تھا، میں نے اپنا نیزہ نکالا، تیر
مارا، اس کے جا کے بیچ میں لگا، وہ گر پڑا، میں قریب پہنچ گیا، میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا، پھر میں نے احد کا منظر دیکھا، ادھر یمامہ کا منظر دیکھا، ادھر نبی کی ناراضگی دیکھی، ادھر نبی کا راضی ہونا دیکھا، ادھر میں نے ایک قاتل کی حیثیت دیکھی، ادھر میں نے غازی کی حیثیت دیکھی، ادھر نبی کی ناراضگی کو مٹانے کے لیے میں نے جس قدم کو اٹھانا چاہا وہ مسیلمہ تھا۔ میں نے کہا اے مسیلمہ، تو نبوت کا مدعی ہے، نبوت تو اس کو ملتی ہے جو احد میں جائے، اللہ 5000 فرشتے اس کے لشکر میں شامل کر دے، جو بدر میں جائے اللہ 3000 فرشتے اس کے لشکر میں شامل کر دے۔ نبوت تو اس کو ملتی ہے جو کھجور کے تنے کو پکڑے تو بیٹے سے بڑھ کر اس سے پیار کرے، جب وہ ممبر پہ بیٹھے تو وہ تنا ہی رونے لگ پڑے۔ نبوت تو اس کو ملتی ہے جس کو احد پہاڑ میں جب ایک تیر مارنے لگے بندہ، احد پہاڑ اپنی دیواریں توڑ کر حضور پاک کو محفوظ کر لے۔ نبوت تو اس کو ملتی ہے کہ ہرنی اس کی نبوت کی گواہی دے دے، نبوت تو اس کو ملتی ہے کہ ایک گو جو ہے وہ نبوت کی گواہی دے دے، نبوت تو اس کو ملتی ہے جو پتھروں کو اور درختوں کو اور پتوں کو اشارہ کر کر کہے کہ میرے قضائے حاجت کا تقاضا ہے، یہاں بیت الخلاء کوئی نہیں ہے، جاؤ انس ان ٹہنیوں سے کہہ دو وہ چل کر آئیں اور چل کر کمرہ بن جائیں اور میں اس کمرے میں قضائے حاجت کر لوں، وہ آ جائیں اور حضور پاک کے اس مکمل منصب کو سمجھیں اور آپ کا پہرہ داری کریں، اور اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد واپس چلی جائیں۔ نبوت تو اس کو ملتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اشارہ کریں کھجوریں درختوں پہ آ جاتی ہیں، اور درخت بغیر موسم کے بھی آپ کو کھجوریں عطا کر دیتا ہے۔ یہ وحشی کے الفاظ تھے جو آپ نے مسیلمہ کو کہے، پھر دبایا، پھر اور دبایا، پھر اور دبایا، اور جہنم واصل کر کر دنیا کو کہا حضرت حمزہ کو میں نے کفر کی حالت میں آپ شہید کر دیا تھا، وہ تو اللہ کے ہاں جنت والوں کے شہداء کے سردار بن گئے تھے، اور میں اس خمیازے کو سر پہ لے کے بھاگ رہا تھا، اور میں سمجھتا تھا ہائے اللہ یہ کیسے تلافی ہوگی، آج میں نے سب سے بڑے کافر مسیلمہ کی گردن اتار دی ہے، اور اللہ کی قسم اب مجھے تسلی ہے، اب اللہ میری مغفرت فرمائے گا، اب میرے آقا میری کیا سفارش فرمائیں گے۔ 1902 کا وہ منظر دیکھو جب مرزائی اپنے سانس بھر رہے تھے، اور اس وقت بہت بڑے بزرگ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے، انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے پر جب کتاب لکھی، اس نے کہا تم نے بھی کتاب لکھی ہے، میں بھی کتاب لکھ سکتا ہوں، تم بھی عربی لکھتے ہو، میں بھی عربی لکھ سکتا ہوں، آؤ ایک مناظرہ رکھتے ہیں، تم بھی ایک تفسیر لکھو، میں بھی ایک تفسیر لکھتا ہوں، تم بھی عربی میں لکھو، میں بھی عربی میں لکھتا ہوں۔ یہ پیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے اندر بے شک صوفیانہ پن ہوتا ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت کی خاطر پیر مہر علی شاہ گولڑوی کیسا جوان بن کر آتا ہے، پھر ایک مناظرے کا چیلنج ہوتا ہے، بادشاہی مسجد کے اندر ہوتا ہے، علماء ان کے ساتھ بھی آتے ہیں، مرزائی اس کے ساتھ بھی آتے ہیں، لاہور میں آ کر ایک گھر میں ٹھہرتا ہے، بادشاہی مسجد میں نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے مگر وہ نہیں آتا، پھر بلایا جاتا ہے مگر وہ نہیں آتا، جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا صاحب جی آپ کو جانا چاہیے اور یہ مناظرہ کرنا چاہیے، عربی لکھنے کے اعتبار سے خدا کی قسم نمائندہ بھیج کر اس نے کہا جاؤ پیر مہر علی گولڑوی سے کہہ دو اگر خدا کی قسم تم مجھے نبی نہیں مانتے، تم اپنا تحفظ چاہتے ہو، اگر تمہارا نبی آخری ہے، سچا ہے، تم ختم نبوت کے عقیدے کے پاسدار ہو، پہرے دار ہو، چوکی دار ہو، اور آپ کا بیٹا بن کر آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہو، آؤ تمہارے ہاتھ میں کچھ کرامتیں دیکھتے ہیں، کوڑی مریض آئے گا ہاتھ رکھ دو اس کو شفا مل جائے، فلاں آئے گا ہاتھ رکھ دو اس کو شفا مل جائے، تو ہم مناظرہ ہار جائیں گے، اگر تم کوڑ والے کو شفا نہیں دے سکو گے تو ہم تمہیں اس نبی کا امتی اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا چوکیدار ماننے کو تیار نہیں۔ پیر مہر علی گولڑوی نے اس وقت کہا تھا تو بات کرتا ہے کوڑیوں کو شفا ملے، تو بات کرتا ہے خارش والوں کو شفا ملے، تو بات کرتا ہے میں اندھوں کو شفا
شفا دے دوں۔ اللہ کے حکم سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی اس منبر پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو منہ سے نکال، اللہ کی قسم قبرستان کا نام لے لے، قبر کا نام لے لے، پیر مہر علی گولڑوی اپنے رب سے دعا کر کر اس قبر پہ جا کر اس مرنے والے کو آواز دے گا، اور وہ بھی اٹھ کر اللہ کے نبی کا عقیدہ ختم نبوت بیان کر کے نہ جائے تو میرا نام پیر مہر علی شاہ گولڑوی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان بزرگوں کا، ان ہستیوں کا، ان نظاموں کا۔ اللہ والوں نے سارے کام کیے مگر سب سے آگے بڑھ کر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنے گھر کو منایا ہے، اپنے ملک کو منایا ہے۔ اور پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر خدا کی قسم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو اس کا قلم چلا ہے، اور جس وقت اس نے کہا تھا میں نے اپنی موت پر سین کر دیا ہے، یاد رکھنا یہ اس کی کمزوری ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو چاہیے تھا میں نے جنت کے ٹکٹ پہ سین کر دیا ہے، مرنا تو میں نے بھی ہے، مرنا تو اس نے بھی تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، ساری دنیا نے مرنا ہے، سب نے چلے جانا ہے، مگر آپ نے سین کیا۔ غازی علم دین شہید نے پھٹوں پہ تاج کھیل کر خدا کی قسم اس نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے اندر رنگیلا محمد کی کتاب کے مصنف کو قتل کر کر اعتراف جرم کر کر اپنے آپ کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا تھا، اور وکیلوں نے کہا تھا تو انکار کر دے، ہم اس کو کسی اور کیس کے ساتھ منسوخ کر کر تیری حفاظت کر دیں گے۔ فرمایا میں یہاں سے جاؤں اگلا قدم آقا کی خدمت میں ہوگا، اور پوری دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ رنگیلا محمد کتاب لکھنے والے کا عبرتناک انجام ایک عام آدمی نے کیا ہے، جو مولوی نہیں تھا، مدرس نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، قاری نہیں تھا۔ آج بھی غازی علم دین شہید کی قبر پہ جاؤ، لوگ تو ان کا عرس کرتے ہیں، لوگ تو وہاں پہ دیگے بانٹتے ہیں، لوگوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مگر ان کا پورا خاندان قبر کے دائیں بائیں مدفون ہے۔ اور خدا کی قسم وہاں کے جو مجاور ہیں، سنبھالنے والے ہیں، وہ بھی جاہل طبقہ ہے، لیکن جو قبر میں سویا ہوا ہے وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب ترین آدمی ہے۔ آپ آج چلے جاؤ، رات چلے جاؤ، صبح چلے جاؤ، جس وقت مرضی چلے جاؤ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تقدیس کے ساتھ جا کر وہاں پہ بیٹھو۔ رب کعبہ کی قسم آپ کو سکون ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اطمینان ملے گا، اور آپ کو یہ تصور ہوگا کاش کہ ہم بھی اس کے اوس پڑوس میں مرنے کے بعد دفن ہو جائیں۔ یہ نسبت ہے حضور پاک کی محبت کی، یہ نسبت ہے حضور پاک کے انس کی، یہ نسبت ہے حضور پاک کے تعلق کی، یہ نسبت ہے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے محافظوں کی۔ صحابہ اکرام نے نبی کے بال کو ضائع نہیں ہونے دیا، تو تم نبی کے جسم پر اور ختم نبوت پہ اٹیک کرتے ہو۔ صحابہ نے نبی کے موضع مبارک قیامت تک انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں رکھے تھے، اور آج بھی محفوظ ہیں، اور تم نبی کی اقامت پر، ختم نبوت پر اٹیک کرتے ہو۔ صحابہ نے نبی کی خوبصورت چادر، خوبصورت دھوتی، خوبصورت نیزے، خوبصورت تلواریں اور سفید خچر، اور تم نے کیا سمجھا ہے؟ ایک وقت آیا غلط فہمی کی بنیاد پر مجاہدین سائڈ پہ ہو گئے، نبی اکیلے رہ گئے۔ ایک ایلا کا بادشاہ تھا، اس نے ایک خچر آپ کو ہدیہ کیا تھا، یہ سفید رنگ کا خچر تھا، جس کے بارے میں اما عائشہ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، نبی نے دینار نہیں چھوڑا، نبی نے درہم نہیں چھوڑا، نبی نے کیا چھوڑا ہے؟ ایک اسلحہ اور بالتہ البیضاء، سفید خچر یہ چھوڑا ہے۔ یہ سفید خچر کون تھا؟ حنین کی جنگ میں، حنین کی جنگ میں حضرت ابو عمارہ تھے۔ ابو عمارہ سے کسی نے پوچھا کیا تم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ کیا تم حنین کی جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے؟ کیا تم نے حنین کی جنگ میں جہاد سے اپنے آپ کو دور کر دیا تھا؟ یا ابا عمارہ، کیا تم بھاگ گئے تھے؟ حل ولیتم، کیا تم نے یہاں سے پیٹ پھیری تھی؟
حضرت ابو عمارہ نے کہا لیکن رسول اللہ لم یفر، ہم بھاگے نہ بھاگے یہ رب کا معاملہ ہے، مگر ہم اپنی صفائی نہیں دیں گے۔ ولیکن رسول اللہ لم یفر، نبی نہیں بھاگے، نبی میدان میں تھے۔ صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی کہ فتح ہو گئی، غنیمت لیں، کیونکہ فتح کے بعد مجاہدین کے لیے غنیمت پہ قبضہ کرنا بالکل جائز ہے، افضل ہے، ضروری ہے۔ کافروں سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، اگر عورتیں تو ان کو بھی چھین سکتے ہیں، مرد ہیں ان کو بھی چھین سکتے ہیں، مرد غلام بنیں گے، عورت باندی بنے گی، باقی سب کچھ ہماری غنیمت ہوگی اور صحابہ کو تقسیم کر دی جائے گی اور مجاہدین کو بانٹ دی جائے گی۔ حضور اکیلے تھے، خچر سفید تھا، سامنے دشمن کے گھوڑے تھے، تیر انداز بالکل تیار تھے، نبی کا سینہ ان کے سامنے تھا، حضور پاک کے اوپر جتنا مرضی وہ اٹیک کر سکتے تھے، لیکن رسول پاک نے کیا فرمایا؟ انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، میں اکیلا ہوں، نبی ہوں، کوئی مذاق نہیں، جھوٹ نہیں، اور ابن عبد المطلب ہوں۔ عبد المطلب ان کے دادا کو کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا، میں ان کی نسل سے ہوں، ڈرنے والا نہیں، شجاعت والا ہوں۔ صحابہ شجاعت والے ہیں، نبی اشجع الناس ہیں، صحابہ حسن والے ہیں، نبی احسن الناس ہیں، صحابہ جود و سخا والے ہیں، نبی اجود الناس ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں۔ لیکن نبی نے کیا کہا؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں، جھوٹا نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، میں اکیلا ہوں، صحابہ میرے ارد گرد ہیں، مگر تمہارے سامنے اگر میں آ گیا ہوں، یہ لفظ تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب لا کذب، میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ ان لفظوں کا رعب ایسا تھا، کیونکہ حدیث میں ایک معجزہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ ایام مسیرۃ شہر، نبی پاک نے فرمایا کہ میرا رعب اللہ نے 1 مہینہ پہلے دشمن پہ قائم اور دائم کر دیا ہوتا ہے، اور جس وقت میں سامنے بھی آ جاؤں میرے رعب کی وجہ سے وہ مجھ پہ اٹیک نہیں کر سکتا، اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں اللہ کے سوا۔ خدا کی قسم پوری دنیا کی طاقت اس جگہ نہیں پہنچی جہاں میرے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو پہنچایا ہے، اور جہاں پر آپ کے اندر وہ طاقت رکھی گئی ہے جو جبرائیل کے اندر بھی نہیں ہے، اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہے، اسرافیل کے اندر بھی نہیں ہے، میکائیل کے اندر بھی نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ بھی نہیں ہے، پوری امت میں بھی وہ طاقت نہیں، وہ شجاعت نہیں، وہ نظام نہیں جو میرے آقا کے اندر ہے۔ آپ کو وہاں سے اٹھا کر رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور رب نے اپنا دیدار بھی کروا دیا گیا۔ جس آنکھ نے اس رب کا دیدار کر لیا ہو، اس آنکھ کا موازنہ اس دنیا کی آنکھ سے آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھو اس معراج کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے اور مدینہ کو کیسا طیبہ بنا کر اپنے ختم نبوت کا ایک لشکر تیار کر کر نبی کی وفات کے بعد سب سے پہلا گروہ جنگ یمامہ کی صورت میں 1200 صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ لے کر آیا، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، ہمارے فقہا، ہمارے اولیاء، ہمارے کتب، ہمارے غوث، ہمارے ابدال، ان سب نے اس جھنڈے کو اٹھائے رکھا ہے، اور یہ جھنڈا چلتے چلتے آپ کی سرزمین پر بھی آ کے پہنچا ہے، اور مرزائیت کے فتنے کے سامنے آج ہم اس تعاقب میں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہم بڑے سعادت مند ہیں، آج اللہ کے نبی کی تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی
پاسداری چوکیداری آپ کو نصیب ہو رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور آگے بڑھ چڑھ کر اس پر کام کیا کریں۔ جلوس مہنگائی کے خلاف ہوں، آپ شامل ہیں، ختم نبوت والے جلوس میں اپنے بچوں سمیت آیا کریں، ہڑتال کرنی ہے حکومت کے خلاف کیا کریں، مگر نبی پاک کے اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے کوئی پریس کلب ہو، کوئی کچہری ہو، کسی عدالت کی گواہی ہو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ میرا کیس ہے یا کس کا کیس ہے۔ ایک کیس وہ ہے جو میری زمین کا ہے، ایک کیس وہ ہے جو میرے بھائی کا ہے، ایک کیس وہ ہے جو میری بہن کا ہے۔ اس کے لیے میں عدالت میں جاتا ہوں، یہاں کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا، اس کٹہرے میں نہیں آئے گا، گواہی نہیں دے گا، دلیل نہیں دے گا، اس میں وکیل میرا، گواہ میرے، پیسہ میرا، تاریخ میری، ٹائم میرا۔ لیکن کبھی اگر تمہیں یہ پتا چلے آج عدالت کے باہر رش ہے، آج عدالت پر علماء کھڑے ہیں، آج اس کٹہرے میں طلباء کھڑے ہیں، آج یہاں پہ عوام کھڑی ہے، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی کے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آج یہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، اور آج یہ کھڑے ہو کر دوبارہ سے ایک دفاعی تیاریوں پہ آ چکے ہیں۔ اس وقت آپ موٹر سائیکل روکیں، گاڑی روکیں اور آگے بڑھیں اور اس کیس میں شامل ہو جائیں۔ نہ آپ نے کوئی جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی دلیلیں، دنیا کارروائی سنیں، عدالت کی بات سنیں، ساری چیزیں سنیں، اور نبی پاک کی اس محفل میں، مجلس میں آپ کے سامنے آپ کے مجاہد کھڑے ہو کر خدا کی قسم ختم نبوت کے دلائل دیں گے۔ ایک اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ دلیل دینے والا بندہ ایک دلیل دے گا، اللہ ہزاروں دلیلیں اس کے ذہن میں لے کر آئیں گے، اور وہ دلائل پہ دلائل انبار لگایا جائے گا۔ کوئی مرزائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی مرزائی اپنے آپ کو مرزائی کہتا نہیں ہے، کوئی مرزائی اپنے آپ کو احمدی کہتا نہیں ہے، کوئی مرزائی اپنے آپ کو لاہوری کہتا نہیں ہے، اوپر چادریں کمبل ڈال کر چھپے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہی ہماری کامیابی ہے کہ وہ آج اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتا، احمدی نہیں کہتا، قادیانی نہیں کہتا، لاہوری نہیں کہتا۔ وہ تو ہمارے علماء کا کمال ہے، اس کو تلاش کر کر ثابت کر کر کہتے ہیں ہاں تو مرزائی ہے، تو احمدی ہے، تو قادیانی ہے، پھر اس کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ کسی کے باپ کی بھی اور ماں کی بھی اور کائنات کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ یہ لفظ استعمال کر لے۔ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر کبھی تمہیں مرزائی ملے تو 1 to 1 کبھی کھڑے رہنا اس کے سامنے۔ وہ آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ کانپنے لگ پڑتا ہے، وہ لرزنے لگ پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم قرآن پر ہیں، ہم حدیث پر ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں۔ ہمارے سامنے پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ میرے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو سب سے بڑے جھنڈے کے ذریعے نمایاں کیے جائے۔ پاکستان کا سبز پرچم دوسرے نمبر پر ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچم پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی سالمیت دوسرے نمبر پر ہے، ختم نبوت کا تحفظ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری پوری دنیا میں سب سے بڑی فوج اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس نبی کے ختم نبوت کی محافظ ہو۔ پاکستان کی فوج بھی اس کے بعد کے نمبروں پر ہے۔ دنیا میں تمہاری آرمی پہلے نمبر پر ہے، مگر ہمارے ہاں، ہمارے رب کے ہاں سب سے بڑی آرمی وہ ہوتی ہے جو میرے نبی کے ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ اس میں ہمارے بوڑھے لوگوں کو دیکھ لینا، سرچ کر لینا یوٹیوب پر، ان کے بیانات پر، ان کی 80 سال کی عمریں، مگر جب یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ 20-25 سال کے لگتے ہیں اور جوان لگتے ہیں۔ یہ طاقتیں، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ خزائیں آج ہم مرزائیت پر، اس کے عقیدے پر، اس کے تبصرے پر، اس کے منصوبے پر، اس کی چال پر، اس کے مکر پر، اس کے فریب پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ان کو ہم ایک بھائی چارے کی دعوت دے کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو،
توبہ کر لو، اس نبی کو آخری پیغمبر سمجھ لو، تمہاری زندگی بچ جائے گی، آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے، جو ہو گیا سو ہو گیا، یا پھر اپنے آپ کو کافر کہہ دو، اقلیت بن جاؤ اور عدالت، تھانے، کچہری، سڑک، ہر جگہ پر، ہر خزاں، ہر بہار پر اپنے آپ کو اقلیت کہو۔ ہم عیسائیوں کو کچھ نہیں کہتے، سکھوں کو کچھ نہیں کہتے، ہندوؤں کو کچھ نہیں کہتے، کافر جتنے بھی ہیں اقلیت ہیں، ان کے حقوق ہیں، مگر لعنت ہے اس طبقے پر جو مرزائیت کو کفر کا اعتراف کرنے کے بغیر ان کے حقوق دینے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور آپ کے سوشل میڈیا کے چینل بندروں کی طرح بگڑی ہوئی شکلیں ہیں لوگوں کی، جو کہتے ہیں جناب 50 سال پہلے تو وہ مسلمان تھے، ہم کیسے ان کو کافر قرار دیتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے شیطان ہیں، بڑے حربہ پسند لوگ ہیں یہ، لہذا چاہیے ہم اس آئین کو واپس کر لیں، ہمیں اس میں کچھ لچک کرنی چاہیے، ہمیں اس میں کچھ سوچ و بچار کرنی چاہیے۔ ایسے بندے کی سیاست میں بھی لعنت ہے۔ ایسا بندہ اگر کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ اور وہی یہاں پہ سر ہلا رہا ہے، ہاں جی کچھ ایسا ہو جانا چاہیے جس میں ہمارا تفرقہ ٹوٹ جائے، سلسلہ متحد ہو جائے، ایسے حفاظ پہ بھی لعنت ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ علیہ، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نئے نئے جو مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں نا اور بڑے بڑے طبقے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آ جائے وہی حق ہے، وہی کیا ہے؟ حق ہے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تم یہ جلسے جو کرتے ہو گراؤنڈ میں بالکل غلط کرتے ہو، گلی میں کرتے ہو بالکل غلط کرتے ہو، مسجد میں بیٹھو، تفسیر دو، درس دو، نماز پڑھاؤ، خطبہ دو، اسی میں اپنے نبی کا دفاع کرو، ختم نبوت کا دفاع کرو، صحابہ کا دفاع کرو۔ ہم گراؤنڈ میں جا کے دفاع کرتے ہیں، آگے شرارتی بھی گراؤنڈ میں آتے ہیں، ورنہ وہ ہماری مسجدوں کا سامنا نہیں کر سکتے، ان معاملات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کچرے کے ڈھیروں پہ جلسے نہیں کرنے، ہمیں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اپنی امت کو اور اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور ایک دوسرے سے ہم نے مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر لچکدار دکھائی دیتا ہو، تم نے زندگی میں بھی اس کی سیاست پہ بھی لعنت کرنی ہے، اس کی قیادت پہ بھی لعنت کرنی ہے، اس کی امارت پہ لعنت کرنی ہے، اس کی ہر چیز پہ لعنت کرنی ہے۔ اور یہ لعنت ان کے اوپر ہم نہیں، ہمارا اللہ کر رہا ہے، اور جس وقت یہ لعنت تم کرتے ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ان پہ لعنتیں کر رہا ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے لعنتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا بقا قرضے نہیں ہے، پاکستان کا بقا سود لینے سے نہیں ہوتا، پاکستان کا بقا تعاون کرنے سے نہیں ہوتا، پاکستان کا بقا ٹیکس لینے سے نہیں ہوتا، پاکستان کا بقا مسلم لیگ، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، چاہے وہ جمعیت ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پاکستان کے بقا کے لیے عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہمارا سب سے پہلا کاز ہونا چاہیے۔ اور جو تمہارے سیاستدان اپنے منشور بیان کرتے ہیں، موٹر وے وہاں تک جائے گی، سڑکیں یہاں تک جائیں گی، گلیاں وہاں تک جائیں گی، اتنی بلڈنگ بنے گی، اتنی جاب ملے گی، یہ منشور نہیں چاہیے۔ کھل ڈل کر یہ کہو کہ ہم اپنے منشور میں اور اسلامی دفعات میں قادیانیوں کو کافر قرار دے چکے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ کھل ڈل کر جو منشور پیش کرے، چاہے اس کو دنیا ایک ووٹ دے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت ہے جی۔ ہمارے اکابر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے اپنے نبی کی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے زندگی میں پہلی بار حاضری دی ہے۔ میں آپ کو جمعیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں مولانا کی ایک شخصیت جو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے زندگی میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں آئی ہے
ان کے سامنے ان کے والد کی زندگی تھی، ان کے سامنے شاہ عبد الحق افغانی کی زندگی تھی، ان کے سامنے علامہ انور شاہ کشمیری کی زندگی تھی، ان کے سامنے حضرت شیخ الہند کی زندگی تھی، ان کے سامنے مولانا زکریا کی زندگی تھی، جنہوں نے تبلیغی نظام کی فضائل اعمال کو لکھ کر نبی پاک کی چوکھٹ پہ جا کے پہرا دیا ہے اور وہیں پہ انتقال ہوا ہے اور بقی قبرستان میں دفن ہو گئے۔ ان کے سامنے مولانا حسین امن مدنی کی زندگی تھی اور بڑی بڑی تحریکات تھی، جنہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ وقف کر دی اور وہیں پہ وہ قربان ہوئے اور وہیں پہ دفن ہو چکے۔ یہ ساری دنیا کی زندگی کے سامنے آج مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بالکل قدم بقدم ان کو اپنا سربراہ سمجھتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کے اندر اس شخص نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لوگ چاہے 50 کیچڑ اچھالیں، مولانا خود کہتے ہیں اسمبلی میں کیچڑ ہی پڑنا ہے، کیچڑ کے میدان میں چھینٹیں ہی پڑنی ہے۔ تم نے وہاں کے بندے کو وہاں دیکھو، مسجد کے بندے کو مسجد کا میرٹ دیکھو، رائے ونڈ کے اندر رائے ونڈ کا میرٹ دیکھو، کرکٹ کے میدان میں تم کرکٹ کا میرٹ دیکھو، فٹ بال کے میدان میں تم فٹ بال کا میدان دیکھو۔ اس لیے کبھی بھی آپ نے سیاسی بیس پر عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہ کام نہیں کرنا، یہ آپ نے اسلامی بیس پہ کام کرنا ہے اور اس کے اندر ہر بندے کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور جو بندہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، شراب بھی پیتا ہے نا، خدا اس کو معاف فرما دیں گے، توبہ کر لے گا، مگر عقیدہ تحفظ ختم نبوت میں آپ اس کو شامل کرو۔ نماز نہیں پڑھتا، شامل کر لو، زکوٰۃ نہیں دیتا، شامل کر لو، حج نہیں کیا، شامل کر لو، کوئی بھی گناہ کیا ہوا ہے شامل کر لو، منافق نہیں، مشرک نہیں، اور اس کو شامل کر کر اللہ کے حضور اس لائن میں کھڑا کر دو۔ ہماری موتیں بہت قریب ہیں، ہماری رخصتی بہت قریب ہے، ہماری قبریں بالکل کھلنے والی ہیں، ہم نے اندر جا ایک بندے نے رہنا ہے، ایک بندے نے رہنا ہے، ایک بندے نے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھی بناؤ، دوست بناؤ، یار بناؤ، سجن بناؤ قرآن کو اور محمد رسول اللہ کی تحفظ ختم نبوت کے اس عقیدے کو۔ ہم مینار پاکستان پر انشاءاللہ کل بروزہ ہفتہ عصر کی نماز کے ٹائم وہاں پہ حاضری دیں گے، اللہ کے نبی کے دربار اقدس کے تحفظ کے لیے اور آپ کی ذات کے لیے اور آپ کے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے۔ اس میں دکاندار بھی ہمارے ساتھ ہے، اس میں نمازی بھی ہمارے ساتھ ہے، غیر نمازی بھی ہمارے ساتھ ہے، کالج والا بھی ساتھ ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے 50 سال کا ایک جشن منانا ہے کہ اللہ نے ہمارے پاکستان کو یہ اعزاز دیا ہے۔ ایک تو یہ ملک بن گیا، بہت بڑا اعزاز ہے، پاکستان کہنے کا حقدار بھی بن گیا کہ اس نے اپنے اکابر کی خوبصورت محنتوں کے عوض اللہ کی قسم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو آئین کا حصہ بنا کر مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری، دوسرے تیسرے سب کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ قیامت تک کافر رہیں گے جب تک کہ یہ توبہ کر اسلام پر آ جائیں یا پھر اپنے آپ کو اقلیت مان لیں، اس کے بعد ہماری تحریک ان کے خلاف ختم ہو جائے گی۔ یہ کام میرے بھائی بغیر کسی نیکی کے بھی آپ کے بہت بڑا کام آئے گا اور بہت بڑی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے، جی جس نے یہاں پر اپنا ذہن کہیں اور موڑا ہوا ہے نا، پتہ نہیں یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مرزائی ہے، کیا احمدی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کے دن نبی بھی اپنا چہرہ تمہارے سے موڑیں گے، نئی بات کریں گے، نئی گفتگو ہوگی، نئی سفارش ہوگی۔ تو مینار پاکستان پر تم نے سیاسی جلسے ہمیشہ سجائے، لیکن ہم یہ اسلامی شرعی اور تحفظ ختم نبوت کے عقیدے سے بھرپور 50 سالہ پاکستان کا اعزاز، عدالت کا اعزاز، ہمارے اکابر کا اعزاز، اور ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے ہیں جو انہوں نے بنائی تھی۔ ہمارے ایک استاد تھے جامعہ اشرفیہ میں، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، میں نے اس شخص کو بھی سفید کپڑوں میں خواب میں دیکھا ہے
اور یہ اس کے اندر کوئی بھی نسبت اگر نہیں تھی، یہی نسبت تھی کہ اس نے سائن کر دیا تھا کہ یہ کافر ہیں، اور اس پر بے شک ہمارے اکابر کی محنت تھی اور دلائل تھے، اور ان کو قائل ہمارے اکابر علماء نے کیا تھا، مگر مرد مجاہد وہ بن گیا۔ ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، سیاست پہاڑ میں جائے، جو کر گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، جو کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، جو نہیں کرتے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہم نے یہاں سیاسی ٹوکری میں نہیں جانا، ہم نے یہاں پہ شرعی ٹوکری میں جانا ہے۔ تمام حضرات اسی وقت جو ہے ہاتھ کھڑا کر کر مینار پاکستان جانے کا اللہ کے سامنے ارادہ فرمائیں، اور اپنی 50 سالہ اکابر کی تاریخ اور ہسٹری کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اپنے جوانوں کو لے کر جائیں، اور ہماری ایک دکان کی مارکیٹ پوری بند ہو، جیولرز کی بھی۔ کہاں گیا نہیں بندہ؟ پروگرام میں گیا ہے۔ کپڑوں کی کہاں گیا نہیں بندہ؟ پروگرام میں گیا ہے۔ جوتیوں کی کہاں گیا جی بندہ؟ پروگرام میں۔ آپ اوان مارکیٹ کے یہاں صدر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ 2 4 5 گھنٹے کا کام ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیں گے نا تو خدا کی قسم آپ سرخرو ہوں گے۔ اس ممبر پہ میں گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور اپنے اکابر کے جملوں کی وجہ سے یہ دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس کام میں کل کے اندر اور اس کے بعد ہمیشہ کے اندر شریک رہا، خدا کی قسم وہ مشرک نہ ہو، منافق نہ ہو، مرتد نہ ہو، وہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، اور ضرور جائے گا، اور نبی کی سفارش کا، شفاعت کا مستحق انشاءاللہ بنے گا۔ آپ تمام حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے نبی کے اس عقیدے کا پہرے دار اور چوکیدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔